اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے، 56 اور 57، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور مومنوں، تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ کفار زمین میں عاجز بنا دیں گے، عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی ہے سورہ نور میں گزشتہ آیات سے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک کام کیے، کہ اس کی جزا انہیں یہ ملے گی۔ دنیا میں ان کو بدلہ یہ ملے گا کہ ان کے قدم مضبوط کر دیے جائیں گے، ان کے پیر جما دیے جائیں گے، زمین پر انہیں تمکنت حاصل ہوگی، انہیں استقرار نصیب ہوگا، اور ان کا خوف دور ہو جائے گا، انہیں امن و امان ملے گا، اور ان کا سر بلند ہوگا، انہیں عزت ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد مومنین کا کام یہ ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ ہمارا الہ ہے، معبود برحق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ سچے رسول ہیں، اللہ نے ان کے اوپر شریعت اتار دی ہے، تو اب پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ ہماری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو، جو انہوں نے بتایا ہے اس کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ پریشانیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی، خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم بالکل پریشان نہ ہو اور خوف میں مبتلا نہ ہو، تم ایمان لائے ہو، جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا، بس بشرطے کہ تم اپنے اس ایمان پر اور اپنی اس عملی زندگی پر قائم رہو، اس کے اندر کوتاہیاں نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس میں مسلمان بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، بس اتنا کافی ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ دی نہیں دی، اس کی کوئی فکر نہیں، مال کی محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اٹھنے کا، کھڑے ہونے کا انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، جب تم ایمان لائے ہو تو تمہارا ایمان یہ جھلکنا چاہیے، یہ نظر آنا چاہیے، تمہارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ادھر اذان ہوئی اور تم نے اپنے کام کاج چھوڑ دی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تم نے دولت کمائی اور اللہ کا حکم آیا کہ اب تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور تم فوراً زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تمہارا دل اس مال کی محبت میں بے تاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مال کی محبت تمہارے دل پر بیٹھی ہوئی ہے اور پیسوں کا نکالنا تمہارے لیے بہت دشوار ہو رہا ہے، بلکہ تم آگے پر تم نے اپنے ایمان کو ثبوت دیا۔ اسی لیے نماز کو ایمان کی علامت کہا گیا ہے، اور اسے فاصل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں اور کفر کے بیچ میں یہ فاصل ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو صاحب ایمان ہیں، یہ گواہی ہے، اور اگر آپ نماز کے تارک ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، نماز بالکل ادا نہیں کرتے، تو یہ کفر ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے، کیا مطلب ہے رسول کی اطاعت کرنے کا؟
رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں، جو تمہیں بتا رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کرو۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہاری عبادت بھی، تمہارا کھانا پینا بھی، تمہارا بستر پر لیٹنا بھی، تمہارا بستر سے اٹھنا بھی، تمہارا دوسروں کے ساتھ معاملہ بھی، بچوں کے ساتھ معاملہ، بیوی کے ساتھ معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، جو تمہارے ماتحت لوگ دیے گئے ہیں ان کے ساتھ تمہارا معاملہ، ان سب میں اللہ کے رسول کی جو رہنمائی موجود ہے، اس رہنمائی کی میں تمہاری زندگی بسر ہونی چاہیے، اسی کی روشنی میں تمہاری زندگی بسر ہونی چاہیے۔ یہ لگنا چاہیے کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ وہ شخص ہے جو ایمان میں داخل ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، لہذا اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت بسر ہوتی ہے۔ یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا تم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی نوازشیں، اس کا کرم تمہیں مل جائے، اللہ رب العزت تمہیں نواز دے گا، بے پناہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا، یہ جو کفار ہیں، اور خاص طور سے یہاں پر کفار مکہ مراد ہیں، اور قیامت تک تمام کفار اور ان کی کوششیں اور ان کی محنتیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہیں، جو ان کی کوششیں ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو کفار اور مشرکین جو اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو یہ سازش کر رہے ہیں، جو یہ جال بچھا رہے ہیں، یہ سب مکڑی کے جال ہیں۔ اگر تم درست ہو، تم اپنے ایمان پر قائم ہو اور عملی زندگی تمہارے اندر موجود ہے، تو تمہارے اندر کوئی تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے تار و پود بکھیر دے گا، ان کے سازشوں کو ناکام کر دے گا۔ اسلام سربلند ہے اور رہے گا، اور تم کو بھی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں میں لے لے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہارے قدم زمین پر مضبوط ہو جائیں گے، امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا، اور خوف تمہارے دلوں سے دور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، جو اپنی حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ جرم کر رہے ہیں، اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے وہ جہنم، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا بہت بری جگہ۔ یہ ابھی اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کفار و مشرکین کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کس قدر تمہیں جو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مکر و فریب کے جال بن رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ سزائیں متعین ہیں، اور انہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تمہیں جو کام کرنا ہے، تمہارے ذمے جو کام دیا گیا ہے، تم اپنے ذمے اس کام کو ادا کرو۔ تم صاحب ایمان ہو، تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، لہٰذا اپنے عقیدے کو مستحکم کرو، اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو بساؤ، دین کی محبت کو بساؤ، اور تمہاری عملی زندگی نیک ہو، پرہیزگاری کی ہو، تقوی کی ہو، نیکی کی زندگی ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس میں کوئی جرم نہ ہو، اس میں کسی پر زیادتی نہ ہو، اس میں کسی پر ظلم نہ ہو، اس میں کسی کو پریشان کرنا نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزر بسر کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت تم پر اپنی وہ رحمتیں نازل کرے گا جس کے لیے تم آج اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور دعائیں کرتے ہو اور اللہ سے طلب کرتے ہو اور مانگتے ہو۔ اے اللہ ہمیں اطمینان عطا فرما، سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو سربلندی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ یہ جو تم دعائیں کرتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، یہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، تمہیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، تمہیں اپنے گھر کا جائزہ لینا ہوگا، تمہیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہوگی، تمہیں اپنی بیوی کی اسلامی تربیت کرنی ہوگی، اور دین اسلام پر اس کو لانا ہوگا کہ وہ صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے والی بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تمہاری نماز ادا ہو رہی ہے اور تمہاری بیوی اور تمہارے بچے سب سو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو نماز میں بہت آگے رہنے والے ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، قرآن کی تفسیر سننے والے ہو، حدیثوں کو جاننے والے ہو، حدیثوں کو پڑھنے والے ہو، عمل کرنے والے ہو،
لیکن تمہارا گھر، تمہاری بیوی، تمہارے بچے دین اسلام سے ناواقف ہیں، دین اسلام سے دور ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ تم کو اس کا جائزہ لینا ہوگا، تم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ تمہارے احوال کو درست کر دے گا۔ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو، دین اسلام پر اپنے آپ کو لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ تمہارے حالات کو تبدیل کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، امن و امان کی ایک چادر پھیلا دے گا، تمہارے رزق میں خوب برکت ہوگی، خوب اللہ کی عنایتیں اور نوازشیں تمہیں ملیں گی۔ لہٰذا گناہوں سے توبہ کرو، برائیوں سے رک جاؤ، نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاؤ، تیزی سے آگے بڑھو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت سے لو لگاؤ، اللہ رب العزت سے طلب کرو، اور اپنی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ لاؤ، نیکیاں لاؤ۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری زندگی کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔